ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ جو میرے رب کا کلام جو سلسلہ ہے، یہ مختلف مراحل میں ہم لے کر چلیں گے۔ آپ اس سلسلے میں جو دیکھیں گے اور سنیں گے اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا چلوں۔ آج کو تعارف بھی ہوگا، پھر کچھ بیان بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بہتر سے بہتر مدنی پھول بھی آپ کی طرف بڑھائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی جو بھی بات بیان کی جائے گی ڈیفینیٹ بہتر ہی بہتر ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے شان نزول کے بارے میں، کہ قرآن کریم کی کئی ایسی آیات بیان کی گئی ہیں جن کے تحت مفسرین نے جو تفسیر لکھتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یا یہ سورہ مبارکہ کس کیفیت میں، کس حال میں، کون سے موقع پر نازل ہوئی۔ اس سے ہمیں اس آیت کریمہ یا سورہ مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو شان نزول بھی ہم آپ کو آج کے سلسلے میں بیان کریں گے، یا یہ جو ہمارے رب کا کلام جو سلسلہ ہے اس میں شان نزول کا بھی ایک حصہ ہے۔ پھر قرآن کریم میں کئی پیش گوئیاں ہیں، آگے کے وہ ہونے والے واقعات ہیں۔ اچھا، یہ پیش گوئیاں مختلف عنوانات پر ہیں، مختلف انداز پر ہیں۔ مطلب ایک ایسی خبریں ہیں کہ جن کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیاتی میں جن کا ظہور ہوا اور ہونا تھا، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگے کی خوشخبریاں یا آگے کے واقعات بیان کیے گئے۔ بعض وہ ہیں جو بعد میں ہوں گے اور بعض وہ ہیں جو آئندہ اب ہم جب سن یا دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا یہ جو وقت ہے بعد میں ہوں گے۔ تو ایسی بہت ساری خبریں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم خود قرآن کریم جس نے نازل کیا، ہمارے رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، لا ریب فیہ، اس کتاب یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور مزید یہ کہ آپ کی کالز کا سلسلہ تو رہے گا، اور آپ کی کالیں ہم آخر میں لیا کریں گے، یعنی کہیں کہیں بیچ میں بھی لے لیں گے، موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہم لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں، ہمارے رب کریم نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، تو ان مثالوں کو بھی ہم وقتاً فوقتاً اپنے سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے۔ پھر قرآن کریم میں ایسی کئی آیاتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے میں زبردست مدنی انقلاب لا سکتے ہیں، معاشرے کی درستی، سوشل جو ہمارا جو ایک ہماری سوسائٹی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے بہت سارے مدنی پھول قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، قرآنی مدنی پھول۔ تو انشاءاللہ یہ سبق آموز اور واعظ و نصیحت سے متعلق کئی ایسے مدنی پھول ہوں گے، اور اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہوگا، ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کی بھی بیان کرنے کی نیت ہے۔ یعنی یہ ہے میرے رب کا کلام۔
تو میرے رب کے کلام میں کیا کیا عنوانات ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کا میں کیا بیان کروں. اور ایک اہم ترین ایک موضوع اور بھی ہے، وہ ہے خالق کائنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور اس میں عجیب و غریب قسم کے عجائبات ہیں، جسے دیکھ کر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر ایمان لانے میں اور پختگی پیدا ہوتی ہے. اور وہ قوم جو رب پر ایمان نہیں رکھتی، جب وہ یہ چیزیں دیکھتی ہے تو اس کو ایک کال ہوتی ہے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو وہی خدا ہے، وہ رب کریم ہے، وہ خالق کائنات ہے. تو ہم نے اپنے اس حصے کا نام، جس میں ہم اس طرح کے آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے، مضامین ہوں گے، اس کا نام ہوگا خالق کائنات. اور بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اور حب جاہ سے بچتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطا اور لغزش سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. قرآن کریم کا عشق عطا کرے، اس کی کامل محبت عطا کرے. اسے پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. یوں تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں. 6 مشہور نام آپ ذہن نشین رکھیے. ایک تو خود قرآن، دوسرا اس کا ایک مشہور نام ہے برہان، تیسرا ایک مشہور نام ہے اس کا فرقان، چوتھا کتاب، پانچواں مصحف اور چھٹا نور. یہ 6 نام صراط و جنان میں بھی بیان کیے گئے ہیں. تو یہ مختلف قرآن کریم کے نام ہیں. میں ابتدائی جو کلام چل رہا ہے اس میں میری نیت ہے کہ صراط و جنان کے ابتدا میں جو کچھ لکھا گیا، بہت خوبصورت ایک مضمون لکھا گیا ہے، جس میں قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کا ایک تعارف ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. لکھتے قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے. وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے. وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے. اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالی پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں. یہ قرآن کریم جو نازل ہوا، اس کا ایک بنیادی مقصد جو یہاں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالی پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک اور کفر نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں. لوگوں کو کفر و شرک و گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں. یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے. ایک پیراگراف میں نے پڑھ کر اس وقت آپ کو بیان کیا ہے. اور قرآن کریم رب کریم نے نازل کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینی ہے، دین پر چلنے کی دعوت دینی ہے، اور اس کے زندگی گزارنے کے مقاصد، زندگی گزارنے کے طریقے اس قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظمت، اس کے تعارف اور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم ہر سلسلے میں بیان کرتے چلے جائیں گے. آئیے ابتداً ہی کچھ کالز لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا افطاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا آپ نے تو ماہ رمضان المبارک کی یاد ہی تازہ کر دی. اللہ عز و جل نگران رمضان عطا فرمائے. نگران شورا آپ سے مدنی انتظار ہے کہ آپ ایک اور نیا سلسلہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جس طرح یہ ایک سلسلہ ہم لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید سلسلے بھی ہمارے مشاورت ہوئی ہے. آپ کو اور بھی کئی نئے سلسلے نئے عنوان کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ، دین متین کی ترویج و اشاعت کے غرض سے، دینی مقاصد کو ساتھ لیے ہوئے، نیکی کی دعوت کا انداز لیے ہوئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان کے سے حیدرآباد سے رابعہ اختاریہ بول رہی ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا آپ کا بہت شکریہ کہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا. ہماری والدہ کو یہ سلسلہ بہت پسند ہے. آپ دعا فرما دیں کہ ہم سب بھی قرآن کریم صحیح طریقے سے سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور قرآن کریم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ تاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت پیارا ہے. ماشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ کا یہ سلسلہ اپنی برکتیں لٹاتا رہا اور اب رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ اپنی برکتیں لٹانے کے لیے دوبارہ شروع ہو گیا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. واپس کے پیارے ہماری آنکھوں کے تارے نگران شورا کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شافیہ تاریہ ہند سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کی میٹھی میٹھی آواز کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. حوصلہ افزائی کا بیٹا بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ ماہ رمضان میں سلسلہ تھا. یادیں تو ہیں ماہ رمضان کی، مگر رمضان نہیں ہے. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. وہ ایک اپنی لطف و کیفیت کا ایک اپنا عالم تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مغرب کے بعد کہہ سکتے ہیں گویا کہ جلدی مختلف معاملات سے فارغ ہو کر سلسلہ کرنا، پھر وہ جانا، پھر کھانا، پھر نماز عشاء تو تراویح، پھر گویا کہ ایک طرح سے دیگر چیزوں سے فارغ ہو کر گویا کہ دوڑے پھر سے مدنی مذاکرے سے پہلے کس سلسلے میں شامل ہو جانا، مدنی مذاکرے میں شامل ہونا، پھر اس سے فارغ ہو کر دیگر مصروفیات، اس کے بعد پھر سحری کا سلسلہ ہوتا، پھر سحری کرنا، فجر کے بعد کا بیان، اشراق و چاش کے مزے، معتکفین کی بہاریں. مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان.
اس میں قرآن کریم کے بارے میں بیان کرنے کا ایک اپنا لطف اور ایک اپنا سرور تھا. اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، شاید صحیح معنوں میں بیان نہ کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی سچی سچی محبت اور غم رمضان عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا سچا پیار، سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے. قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں کئی ایسے مضامین ہیں جس میں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے اس میں سے مدنی پھول ملتے ہیں. آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ آیت کریمہ الحمدللہ ہمارا ایک انداز رہا ہے کہ ہم ایک قاری صاحب کے ذریعے اس قراءت کو سنتے ہیں. میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ قرآن کریم کو جتنی خوبصورت آواز اور جتنے خوبصورت انداز سے سنا جائے، لطف اسی قدر دوبالا ہو جاتا ہے. بلکہ اگر اچھے قاری صاحب اور درست قاری صاحب خوبصورت آواز میں خوش الحانی کے ساتھ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کہہ سکتا ہوں کہ رونا آتا ہے، دل بھر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بعد اوقات پھوٹ پھوٹ کر رونے کا جی چاہتا ہے. یہ قرآن کریم کی برکتیں ہیں. قرآن کریم کو غم کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، غم والا انداز ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمیں اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہو. آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے اس کی تلاوت سناتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. اب یہ جو قرآن کریم جیسے پہلے میں عرض کر چکا تھا ماہ رمضان میں بھی کہ اب یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی گویا کہ آپ نے اسے پڑھ لیا، لیکن ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اگر کہیں شان نزول بیان کیا گیا تو شان نزول کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں سمجھنا ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. تو یہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا. اب زمانے جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی. جب حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ کہیں حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے. لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں. یہ خیال کر کے آپ نے واپس ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. وہ سچویشن ایسی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کے تحقیق کے لیے بھیجا کہ سچویشن چیک کر گئے کہ ہے کیا. حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدقات لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. واقعی عرض کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے. یہ جو اسلامی قانون بیان ہوا، یہ دیکھیں اس کا پس منظر جب تک ہمارے سامنے نہ آئے ہم اس وقت تک شاید اتنے مضامین کو سمجھ نہ سکیں. اس لیے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مہربانی کریں
قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر کے لیے آپ کو تفسیر خزائن العرفان ہم نے بیان کی ہے، مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ قرآن کریم کی اس تفسیر کو آپ دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ، بلکہ باقاعدہ ہماری پوری اپلیکیشن ہے قرآن کریم کی، اس اپلیکیشن کو آپ اپنے موبائل فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بھی اپلیکیشن وہ میرے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ ہے، تو وہ کر لیں آپ، تاکہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ صراط الجنان لے لیں انشاءاللہ تعالی، اس میں آپ کو بہت سارے ایسے مدنی پھول ملیں گے۔ تو یوں تفسیر ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو پڑھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس پورے مضمون کو مزید اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو بات کی وہ اپنے گمان کے مطابق کی تھی، اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم و گمان کیا جس میں خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ آپ صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ہر صحابی عادل ہے، جنتی ہے، تو تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے کئی مضامین ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ جو بھی ہم نے یہاں سنی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے۔ میں نے کہا ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرے میں امن و سکون پیدا کیا جا سکے۔ اب جیسے ہی آیت کریمہ بیان کی گئی، اصول کو اگر ہم آج کل کے دور پر پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خاندانی طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر اس کی نوعیت پر آپ جائیں گے، جیسے ساس بہو کے جھگڑے لے لیں، میاں بیوی کے جھگڑے لے لیں، بھائی بہنوں کے جو جھگڑے لے لیں، تو اس کی چونکہ ہم تصدیق نہیں کرتے اور آپس کی لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور گھر جو ہے نا امن کا گہوارہ نہیں رہتا، بلکہ بہت ہی زیادہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کاش کے تصدیق کرنے کا ہمارا ذہن بنے، یعنی جو چند معلومات اس آیت کریمہ کے تحت نکلتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ دوسرا، حاکم ایک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ تیسرا، غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے۔ چوتھا، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے 4 مدنی پھول اہم ترین اس ایک آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا بیان، اور وہ کہ مطلب کہ اس شان نزول کے حوالے سے ایک اسلامی اصول اور ایک قانون کا بیان جو ہوا کہ آپ تصدیق کر لیا کریں کہ بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو تصدیق و تحقیق کرنے کا ہمارا مزاج آج کے اس دور میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ آج اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اور اس کی تفسیر کو اور اس کے خلاصے کو سامنے رکھ کر ہمیں کم از کم اتنا اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو چغلی سے محفوظ رکھیں اور چغل خوروں سے خود کو بچا کر رکھیں، جو یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آپ اس کی بات سن کر یقین کرنے کے بجائے آپ اگلے فریق سے تصدیق کیوں نہیں لے لیتے؟
اگر بدقسمتی کے ساتھ بیوی شوہر کے کان بھرتی ہے کہ آپ کی ماں نے مجھے یوں بولا، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، ماں سے تصدیق ہو جائے، مجھے انداز آئے کہ تصدیق کرنے میں بھی جھگڑوں کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح اور ایسے کئی میٹر ہوتے ہیں، تو دوست کے اندر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پارٹنر مسائل ہو جاتے ہیں، ملازم جا کر سیٹھ کے کان بھرتا ہے کہ فلاں نے یوں کیا۔ تو جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، اس طرح کی بات یقین نہیں کرنی چاہیے۔ فاسق یہ چغل خور یہ فاسق ہوتا ہے، فاسق کی خبر یہ معتبر نہیں ہوتی۔ اس لیے میری مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ مہربانی کریں، خود کو جھگڑوں سے، فتنے فساد سے بچائیں اور اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور معاشرے میں اگر امن و سکون چاہتے ہیں تو چغل خوروں سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی چغل خوری سے بچیں کہ چغل خوری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اس قدر یہ بھیانک مرض ہے چغل خوری۔ اس کی کچھ تفصیل آپ مقتۃ المدینہ سے کتاب لیں، غیبت کی تباہ کاری، ہم اہل سنت ہیں، یہ بڑی زبردست کتابیں غیبت کے بارے میں، یہ انسائکلوپیڈیا ہے پورا، اور اس کے اندر چغل خوری کا پورا بیان موجود ہے، اور چغل خوری کی مذمت اور اس کے احکام بھی بعض اس میں بیان کیے گئے، تو ضرور وہاں سے اس کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے پڑھیں گے نا تو علم کا نور ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکالے گا۔ اگر اس معاشرے میں امن کا نور چاہتے ہیں، محبت کا نور چاہتے ہیں، پیار کا نور چاہتے ہیں، اتفاق کا نور چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم دین کا نور چاہیے۔ علم دین کا جب ایک سورج روشن ہوگا ہمارے یہاں، جو ہمارے کردار کے اندر اگر ہم روشن کریں گے تو اس کی روشنی انشاءاللہ ہمارے کئی چیزوں کو درست کر دے گی، ورنہ جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ میں نے چغل خوری کے حوالے سے بیان کیا۔ تو یہ مطلب آج ایک جو شان نزول کے حوالے سے جو ایک آیت کریمہ تھی وہ آپ کو بیان کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد لقمان عطاری ہے، میں چشمہ کالونی میاوالی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ کا سلسلہ بہت پیارا ہے۔ میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں قرآن پاک کی صورتوں کے کچھ نہ کچھ فضائل بھی بتائے جائیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل مزید صورتیں پڑھنے کا بھی ذہن ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت کے لیے ذخیرہ بھی انشاءاللہ جمع ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کے اس مدنی مشورے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ واقعی مجھے مدنی مشورہ آپ کا پسند آیا کہ ہمیں یہاں پر صورتوں کے فضائل بھی بیان کر دینے چاہیے، تاکہ ہمارے اسلامی بھائی ان صورتوں کے فضائل سن کر ان صورتوں کے پڑھنے کی عادت بھی پیدا کریں۔ اور کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کے اس مشورے پر آج سے ہی عمل کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا مشکل کام نہیں دیا آپ نے ہمیں، ایک آسان کام تھا، اور ہمارے پاس الحمدللہ اس طرح کی کتابیں موجود ہیں جن میں سورہ مبارکہ کے فضائل ہیں، مدنی پن سورہ بھی ہے۔ آپ کے اس مدنی مشورے پر میں ہاتھوں ہاتھ عمل کر رہا ہوں، اس میں آپ کی دل جوئی کی بھی نیت کر لیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ تو یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کے 29واں پارہ 29 پارہ نمبر 29 کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ ملک۔ اس کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ تو یہ سورہ ملک یہ رات کو اس کو مطلب پڑھا جاتا ہے، اور یہ سورت روکنے والی عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے کئی فضائل ہیں۔
مدنی پن سورہ کے صفحہ نمبر 82 سے اس کے فضائل شروع ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں، روزانہ رات کو پڑھیں، اور اللہ کرے کہ یہ پڑھتے رہے اور یہاں تک پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. لیکن پڑھنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. ہائے ہائے، کنز العمال کی حدیث، ہر مومن کے دل میں ہو. یاد کرنے کی نیت کر لیجئے. اور رمضان مبارک کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے. یہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے. آپ دیکھیں نا، 4 سال کے مدنی منع بعد اوقات قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں. اس کی برکتیں، تو اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا اگر آپ رخ کریں گے تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے ہیں، اس میں سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے میری آخری معلومات کے مطابق. تو سنتے انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ یاد ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. پھر روزانہ رات کو پڑھ لیا کریں. مغرب سورج غروب ہوتے ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سورج غروب ہونے سے لے کر آپ طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو یہ رات میں پڑھنا ہو جائے گا ان معنوں پر. تو سورہ ملک یہ آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے لے لیا. اب انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید صورتوں کو لے لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی مسجد کو لے لیں، لیکن آئیے چلتے ہیں کچھ تلفظ کی درستی کی طرف. تلفظ کی درستی اور اس میں مخارج کی درستی ہم دونوں مکس کر کے چلیں گے انشاءاللہ. جی، تلفظ کی درستی. تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تلفظ کی درستی کے لیے آج سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ کے حصے آپ کے سامنے ہم پہلے رکھتے ہیں، تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ تلفظ کی اصل درستی سے ہم کیا آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں. پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں یہ بیان ہے. یہ بیان اصل تو شیطان نے جو کہا نا، اس کا یہ کہنا نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اس کی جو وجوہات تھیں وہ تکبر تھا. ابا واستکبرا قرآن کریم میں آیا، اس سے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو وہ کیا وجہ تھی؟ تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا. یعنی کہ شیطان نے کہا کہ یہ تکبر کیا، غرور کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. نار، تین، ٹھیک ہے. اب جو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آج ہم تو اور تا کے فرق کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے. اب آئیے پارہ 30. والتین والزیتون، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون. اب تین توا سے، تا کے نیچے زیر ہے، تین یہ تا سے. اب اگر ہم خلقتہ من تین کی جگہ پر تین پڑھتے ہیں تو اب معنی کیا بن جائیں گے، ذرا اب یہ دکھائیے. تین کے معنی مٹی اور تین کے معنی انجیر. اگر پہلی آیت تین کی جگہ تین پڑھا جائے تو معنی ہوں گے تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے انجیر سے بنایا. معنی بدل گئے. کیوں؟ کہ ہم نے تا اور توا اس کی ادائیگی کے فرق کو سمجھا نہیں ہے. ہماری بڑی تعداد ہے یہ قرآن کریم کی اگر تلاوت کرتی بھی ہے تو یہ تا اور توا کے فرق کو نہیں سمجھ پاتی. اب آپ کے سامنے میں نقشہ رکھتا ہوں، ذرا نقشہ دکھائیے. اب دیکھیں یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان ہے، دکھائی جا رہی ہے زبان. یہ ہمارے دانت ہیں، ٹھیک ہے. اب زبان کی نوک اس طرف، یہ تو اور یہ تا. تو اس کو حروف مستعلیہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں
حروف مستعلیہ کو مستعلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے صفت استعلا پائی جاتی ہے، یعنی یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو تا، تو اور تا اور دال، یہ تین کیا جو جگہ ہے نا، یہ تقریباً ملتی جلتی جگہ ہیں، لیکن آپ کیا جو ساؤنڈ ہے نا، آواز، یہ اس کو موٹا کرے گی اور تھوڑا سا زبان اس طرف ہو جائے گی. تو، دال اور تا، اس سے ساؤنڈ بدل جائے گا، آواز بدل جائے گی. جب آپ قرآن کریم کسی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہوں گے، اور جب سن رہے ہوگے تو جو عربی سمجھے گا، جو عربی سمجھ رہا ہوگا، جب اس کے سامنے تلاوت کی جائے گی اور جب وہ اس کے کان میں آواز جائے گی توین، تو وہ سمجھ جائے گا اس سے مراد مٹی ہے، اور کہا جائے گا تین تو وہ کہے گا یہ تو انجیر پڑھ دیا اس نے. تو وہ سمجھ جائے، جیسے ہم اردو سمجھ جاتے ہیں، اس طرح عربی کو اس طرح عرب لوگ سمجھ جائیں گے. اور ہمیں چونکہ اب ہم ایک عام آدمی جس کو تو اور تا کا فرق پتہ ہی نہیں ہے، اب اگر اس کے سامنے اگر قراءت غلط کی گئی، تلاوت غلط کی گئی اور اس کے سامنے تو اور تا کا فرق ہی نہیں رکھا گیا، یا اگر وہ خود نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مطلب کہ وہ توین اگر اس کو موٹا پڑھ لے تو بھی غلط ہو جائے گا. وہ تین ہے توین نہیں ہے، اور وہ توین ہے تین نہیں ہے. تو وہ موٹا اور باریک پڑھنے کا فرق، اس کو بھی سمجھنے کی یہاں حاجت ہے کہ اس سے معنی بدلنے کو ابھی آپ نے سمجھا. اب یہ دیکھیے ہم آپ کے سامنے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں، تا، دال اور طا، ٹھیک ہے، حروف نطقیہ، یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں کے اندر سے آپ کو ساؤنڈ بدلتا نظر آئے گا، آواز بدلتی نظر آئے گی. تو یہ بنے گا مشق سے. جب آپ مشق کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ حرف الگ ہیں. دیکھیں ان کی شکل الگ ہے، تا کی شکل الگ ہے، طا کی شکل الگ ہے. ہماری بھی شکل الگ ہوتی ہے تو نام بھی الگ ہو جاتے ہیں. تو جب شکل الگ ہے تو ان کی ادائیگی میں بھی فرق آئے گا، ان کی آواز میں فرق آئے گا، ان کے ساؤنڈ میں فرق آئے گا، تو ان کے معنی میں بھی فرق بنا. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مہربانی کریں قرآن کریم کو درست پڑھنے کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کریں. اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات کا رخ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے میسر ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ مفت ہے یہاں تعلیم. اسی طرح اپنے مدری منوں کو مدارس میں داخل کریں، مدارس المدینہ میں، تاکہ یہ وہاں جا کر قرآن درست کر سکیں. دارالمدینہ الحمدللہ، حالانکہ یہ ایک اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا، اسکول بھی پڑھایا جائے، لیکن وہاں بھی انشاءاللہ ہمارے مدنی منع اور مدنی منیوں کا قرآن کریم ہی درست کروایا جائے گا، کیونکہ اسلامی ہے نا، سنتوں بھرا انداز رکھنے کی وہاں بھی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کالس لے لیتے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کی، پھر ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف، اگلے سلسلے کی طرف بھی بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلم اتاری ہند کے صوبے گجرات کے شہر کلور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے رب کا کلام جس کا ایپیسوڈ نمبر آج ایک شروع ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے نگران سورہ کی عمر میں، علم میں مزید برکتیں ہوں. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامن برکاتہ عالیہ پیر و مرشد کی طبیعت بھی بہترین کی طرف آ چکی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. ہاں حاجی صاحب سے میری یوں عرض ہے کہ اگر قرآن پاک میں جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ کتنی مرتبہ ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہم پر حکم ہوا ہے، کس باتوں کا منع فرمایا گیا، اس طرح ہمیں مخاطب کر کے اگر اس کا بتایا جائے تو مدینہ مدینہ. اور ایک عرض یوں ہے، صراط الجنان جو کہ الحمدللہ اردو میں اس کا ترجمہ تفسیر ہے. اب ہمارے گجراتی لوگ اردو میں بھی تھوڑے کمزور ہیں، اگر یہ کم سے کم
اگر گجراتی میں آ جائے تو مدینہ مدینہ، کم سے کم ہندی میں اگر اس کی ترکیب ہو جائے تو بہت بڑا ہم گجراتیوں پر احسان ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ترجمہ چاہ رہے تھے گجراتی میں نا؟ ہاں. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا اور تفسیر، یہ جو صراط الجنان، اب اس کا ترجمہ ہوتے ہوتے ہوگا. ابھی ہم انگلش کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگریزی زبان، یہ بھی آپ کے سامنے ہے جو دنیا بھر میں انگریزی زبان جس قدر بولی جاتی ہے، اور نیت ہے انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کی اس تفسیر کو مختلف زبانوں میں شائع کریں گے. تو جس طرح ہمارے مقتۃ المدینہ کے امیر اہل سنت کے رسالے کئی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، ہماری نیت ہے، ہمارا ذہن ہے، مشورے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کے ترجمے کا اور تفسیر کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ نازک ترین معاملہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اس کی تعلیمات. تو اس کا ترجمہ بھی عین کنز الایمان کے ترجمے کے مطابق ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ قرآن کریم کا ہمیں دیا ہے اس کے مطابق اس کا ہر زبان میں ترجمہ اسی ترجمے کے مطابق ہونا چاہیے. اور تفسیر بھی جو ہم الحمدللہ جس میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا بھی فیضان ہے اور خزائن العرفان کا بھی فیضان ہے، تو خزائن العرفان کا بھی فیضان ہے. تو کئی مطلب اس طرح کی تفاسیر کا فیضان ہے جو صراط الجنان جس کا نام ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا بھی ترجمے کی طرف جائیں گے. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت و برکت عطا فرمائے. رہی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اب یہ میری یادداشت کے مطابق شاید 89 یا اس سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں اس عنوان پر آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، لیکن میں فگر کنفرم نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے اس مشورے سے ایک بات یاد آئی کہ ہم اپنے سلسلے میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اے ایمان والو کہہ کر ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے، تاکہ ایمان والوں کو یہ بات پتہ ہے. ہم ہر سلسلے میں ایک آیت لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی 2 5 4 7 منٹ کی وضاحت لے سکتے ہیں. پورا کہ پورا سلسلہ تو ہم اس پر نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم چاہیے. مطلب مواد تو قرآن کریم کی وضاحت و تفسیر جو ہمارے علماء حقہ نے لکھی ہے، اس کو بیان کرنے بیٹھے تو پھر چاہیے بھی مفسر، پھر میرے جیسے آدمی کا بھی کام نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اور لیکن ماشاءاللہ ہمیں جو لکھ کر دیا ہے وہ ہم آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کا یہ مدنی مشورہ جو آپ نے دیا یہ بھی ہماری مجلس نے سنی لیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب میں نے سلسلہ کیا یا ایھا الذین آمنو، پورا رمضان مبارک میں کیا ہے، پورا سلسلہ کیا ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور پھر اس میں ہم 5 7 منٹ کا اگر ہم لیں گے تو فرق پڑے گا. قرآن کریم کا اس بار جو ہم ایک مزید آپ کے سامنے وہ لائیں کہ قرآن کریم میں کون سا حرف کتنی بار آتا ہے، اس کی درست ادائیگی کو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تو آج جس حرف کو ہم درست پڑھیں گے اور یہ حرف قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ مجھے بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. لفظ کہیں اللہ، ہا نکالیں، اللہ 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 اللہ. ہاں، یہ اس مبارک قرآن کریم میں ایک معلومات کے مطابق 2153 مقامات پر 2153 ٹائم یہ حرف آیا ہے. یہ اس میں مبارک قرآن کریم میں ہے. اگر ہم اس ایک لفظ کو درست پڑھنا سیکھ لیں تو گویا کہ ہم نے قرآن کریم کے 2153 حرف کو لفظ کو درست پڑھنا سیکھ لیا. تو اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں آپ کو مختلف قرآن کریم کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ ہم لائیں گے ہمارے سلسلے میں. یہ بھی ایک ہمارا مشورہ ہوا ہے اور اس کو درست ادائیگی کے ساتھ
ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایک حرف، ایک لفظ درست کرنے سے ہم نے قرآن کریم کے کتنے حرف درست کر لیے. تو یوں انشاءاللہ ہم قرآن کریم درست پڑھنے کی عادت پیدا کرنے کا اس میں بھی گویا کہ ایک طریقہ اور انداز ہم نے اختیار کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہمت بھی دے اور ہمیں غلطیوں اور خطاؤں سے محفوظ فرمائے. تو آپ بھی کہہ لیں اللہ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام موجودات کو بنایا، زمانے کی تدبیر فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، پھر اسے بولنا سکھایا، قرآن کریم اتارا، ایمان و کفر، اطاعت و نافرمانی کو مقدر کیا. وہ بھول سے پاک ہے، اسے ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا، زمانے اسے نہیں بدل سکتے، امور کا بدلنا اس پر مختلف نہیں ہوتا، اختیار کو مقرر فرمانے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے اور اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام اور بلند صفات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمندر کے عجائبات، سمندر کا معاملہ اگر ہم غور کرتے ہیں سمندر پر، سمندر کے اندر جو جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، دیگر جو ہیں، پانی، اس پانی کے اندر کیا ہے، اس پانی کے ساتھ کیا ہے، پھر کشتیاں، تو یہ بھی ایک جگہ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ سمندر کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالق کائنات کی جو قدرت کے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کے لیے آج کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بنائے. یہ 19 میں پارہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے دلائل قائم کیے ہیں اور ہم نے ہمارے اس سلسلے کا نام رکھا ہے، اس حصے کا نام رکھا ہے خالق کائنات. آئیے اس سلسلے کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا دکھائیں گے. خالق کائنات. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 14 اور یہ پارہ 14 ہے، اس میں سمندر کے بارے میں، پانی کے بارے میں کچھ ارشاد عطا فرمایا. پہلے آئیے وہ ارشاد سنتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو. آئیے ایک اور آیت کریمہ سنتے ہیں. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے. دریا، سمندر، مچھلی، جانور، فائدے وغیرہ بہت کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا، دریا تمہارے قابو میں دیا، اور اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے نا، نمکین پانی ہوتا ہے. مچھلی کا گوشت میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی قدرت. یہ ایسی ایسی چیزیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں اور ایسی ایسی مثالیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں. کہیں پہاڑوں کی مثالیں ہیں تو کہیں سمندر کی مثالیں ہیں، کہیں درخت کی مثالیں ہیں،
کہیں کون سی مثالیں کو انشاءاللہ ہم خالق کائنات کے اس عنوان پر ہر ہفتے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھائیں گے. لیکن آج جو سمندر کے بارے میں بات ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، یعنی اس میں سے جواہرات نکلتے ہیں. پھر اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو. تو اس میں کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دی ہے. یعنی تسخیر کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا فرما دی ہے. وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کرتے ہیں. اب جیسے کہ ہم آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح کشتیاں سمندر میں چل کر سفر کر رہے ہوتے ہیں. مال بردار جو ایک انداز ہوتا ہے کہ کشتیوں کا، وہ دنیا بھر میں یہ ایک انداز ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ انسان کی عقلیں دیکھیے، اب اتنی بڑی انہوں نے کشتی کو کس طرح مطلب کہ پانی میں ڈال دیا. آپ غور کریں، جب یہاں پر آپ اس کے کنارے پر بیٹھ کر ایک پتھر پھینکیں تھوڑا بھاری بھرکم، تو یہ پتھر سیدھا پانی کے اندر چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور ایک کشتی بنی. کشتی سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام نے بنائی. اب یہ کشتی مال لے کر، اتنا سارا مال لے کر سمندر پر چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو تمہارے نفع اٹھانے کو تمہیں قدرت دی کہ تم اسے نفع اٹھا سکو، اور اس پر یہ کشتیاں چلتی چلی جاتی ہیں، اور مختلف ملکوں میں یہ مال پہنچانے کا سلسلہ سمندر کے ذریعے رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی یہ کشتی، یہ جہاز، یہ بحری جہاز، یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں مزید اور بھی بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں. پھر انسان نے ترقی کی، اس کی عقل اور بڑھی، تو اس نے طرح طرح کی کشتیاں بنائیں، بلکہ ایسے سمندری جہاز ہیں جس کے اوپر پورے کے پورے ایئرپورٹ بن جاتے ہیں. اور پھر وہ جنگوں میں اس طرح کے جہاز بھی استعمال کیے گئے ہیں. پھر اس میں طوفان بھی آتے ہیں، طغیانی بھی آتی ہیں، پھر یہ جمتے جماتے ہوئے بچ بھی جاتے ہیں، ڈوب بھی جاتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سمندر کی ایک اپنا ایک بیان ہے. پھر اسی سمندر کی اگر ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو طرح طرح کے جانور اور مچھلیاں ہمارے لیے بنا، کیونکہ سمندر کے جانوروں میں جس کا کھانا ہے، جیسے کہ تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، قرآن کریم میں بیان کیا. یعنی سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں. ان میں 3 فوائد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے. پہلا فائدہ یہ کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اس سے مراد مچھلی ہے. یاد رہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے. تو یہ انسان اس طرح دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ سمندر کے اس مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں مچھلی ایک پسندیدہ غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، کیونکہ سمندر میں جتنا جانور ہے نا، اس کا بیان ہی کچھ اور ہے. اس کے لیے مچھلی کے عجائبات، یہ امیر سنت کا ایک بڑا منفرد رسالہ ہے، مقتۃ المدینہ سے اس کو ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. اس کو لے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بہت سارے معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا. دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ کے تحت جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم سمندر سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. زیور سے مراد گوہر و مرجان ہے، اور پہننے سے یہاں مراد عورتوں کا پہننا ہے، کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے. اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے ذریعے سجنا سنورنا یہ مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت و لباس ہے. تو چونکہ یہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، تو یہاں یہ بیان کیا گیا. تیسرا فائدہ، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اس کا منظر کو بھی دیکھا. یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود بادبانی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایمان والے ان مناظر کو دیکھ کر
قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے کو تفسیر کو پڑھ کر پھر اس کا ایک تصور، اب جیسا ہم نے کوشش کی کچھ اس کے مناظر آپ کو دکھاتے رہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں دکھائیں گے. اور قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بیانات عطا فرمائے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان بیانات کی جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اس کے جو جو مناظر ہم سے ممکن ہوگا وہ مناظر ہم اس آیت کریمہ کے تحت اس کی تحقیق و تفتیش وغیرہ جو بھی شرعی ہم سے ہو سکے گی وہ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے، تاکہ ہم جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سنیں سمجھیں اور جب وہ منظر دیکھیں تو ہمارا ایمان مزید تازہ ہو، ہمارا ایمان مزید پختہ ہو، اور جو ایمان نہیں لائے وہ اس پر غور کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی نے اس سمندر کو تمہارے قابو میں دیا، اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اس پر کون اپنی کشتی چلا سکتا ہے؟ لوگ اس پر تیرتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنی دیگر مخلوق سے حفاظت فرماتا ہے، اس کی تہ میں جا کر اس سے موتی نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے جواہرات نکلتے ہیں، پھر لا کر اسے بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، پھر زیور بنائے جاتے ہیں اس کے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے پر دلائل ہیں. اور پھر بندہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتا گئے تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. تو ہم انشاءاللہ خالق کائنات کے موضوع پر ہر ہفتے آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے مضامین بھی دکھائیں گے، مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب، آپ کا سلسلہ بہت گہرا ہے، اور اس میں نے جو ہے وہ صراط الجنان جو تفسیر الحمدللہ آئی ہے، اسی تفسیر کے حوالے سے میں نے ایک ناقص مشورہ دینا تھا، یا ایک سمجھے کہ ایک خواہش ہے. تفسیر میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام اگر ہو جائے، یا اس کی آگے الگ جلدیں ایسی آ جائیں کہ جس میں جو ہے وہ ملحدین ہو گئے یا تحریہ وغیرہ ہو گئے، ان کے اعتراضات کے جوابات ہوں، تو مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑا تحفہ مل جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں اس طرح کے بیانات تو امید ہے آپ کو مل جائیں گے. اس میں پھر فہرست میں اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں مضامین کی بھی تیاری ہے. یعنی جب آپ قرآن کریم کی تفسیر کو لیں گے، اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں مضامین کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، اور پھر اس کے مطابق آپ کئی آیات کریمہ کو پڑھ سکیں گے، اس کی تفسیر کو بھی پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ اس 8 جلدوں کو ابھی حاصل کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر اکولا سے محمد ذل حسن خان اطہری بول رہا ہوں. پیارے نگرانی شورا، یہ جو آپ نے میرے رب کا کلام شروع فرمایا ہے بہت اچھا سلسلہ ہے، اور اسے آپ کنٹینیو رکھیں. بہت کافی حد تک قرآن پاک کی معلومات اس سے حاصل ہو رہی ہے، اور کافی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور نگرانی شورا، آپ سے ایک خصوصی درخواست ہے کہ آپ ہند تشریف لائیے. ہند میں تو ویسے ہی ماشاءاللہ کافی اچھا کام ہے، لیکن آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت کئی گنا انشاءاللہ کام بڑھنے کی امید ہے. نگرانی شورا سے گزارش ہے، پلیز 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 پلیز، آپ کو پیر و مرشد کا واسطہ، آپ پلیز ہند تشریف لائیں، اور دعوت اسلامی کا کام میں اللہ کرے آپ کے قدموں کی برکت ہے، خود دعوت اسلامی کے ہند میں بے حساب کام بڑھ جائے، اللہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو کب سے ہوں تیار، میں ہند آؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ میں بغیر ویزے کے کیسے آؤں گا؟ مجھے ویزا چاہیے. ویزا بہت سارے عنوان پر مل بھی جاتا ہے ہند کے لیے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ویزا ملے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے. اس طرح کے ویزوں کی کیٹیگری بیان کی جاتی ہے. تو جب مجھے انشاءاللہ ویزا ملے گا، ہمارے اسلام بھائیوں کو ملے گا، تو انشاءاللہ مدنی قافلہ لے کر حاضر ہوں گے، اور مدنی کام بھی کریں گے، مدنی مشورے کریں گے،
سنتوں پر اجتماعات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ویسے ماشاءاللہ میری تمام ہند کے مشاورتیں، نگران اور تمام ذمہ داران سے یہ مدنی التجا ضرور ہے کہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں اور اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھیں. مدرسۃ المدینہ بالغان اگر نہیں ہے تو شروع کریں، پڑھانے والے نہیں ہیں تو اس کا کورس شروع کریں. مدنی قاعدہ کورس یہ دعوت اسلامی کے تحت کروایا جاتا ہے. اس کے لیے آن لائن ترکیب بنائیں، رکن شورا سے آپ رابطہ فرمائیں. اسی طرح امامت کورس ہو، مساجد کی تعمیرات، جہاں جہاں مساجد نہیں ہے مساجد بنائیں، پھر امامت کورس کروائیں تاکہ اچھے سے اچھے امام ہمیں ملیں. اسی طرح مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، پھر انتہائی اہم ترین کورس جو علم و عمل کا پیکر بناتا ہے، مدنی کورس 12 روزہ. یہ تو ہر 3 ماہ میں ایک بار کرنے کی امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کریں. اس طرح اپنے آپ کو مدنی کام میں مصروف رکھے. کوئی بھی ایسا ذمہ دار اسلامی بھائی نہ ہو جو درس فیضان سنت دیتا یا سنتا نہ ہو. فکر مدینہ لازمی طور پر کریں. اس کے لیے تو آپ کو کون سی مطلب کہ 2-4 اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہے. آپ کے اپنا جیب میں مدنی انعامات کا رسالہ ہو اور روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں. جہاں علاقے دورہ برا نیکی کی دعوت کی ترکیب نہیں ہے وہاں یہ شروع کریں. اپنی ہفتہ وار اجتماعات کو پابند کریں. آپ اسلامی بھائیوں کو لے کے جائیں. ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ساتھ نئے اسلامی بھائی کو مدنی اپنے ہفتہ وار اجتماعات میں لے کے جائیں. اور پھر ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ، آپ اپنے مشاورت سے مشورہ کر کے ڈویژن یا علاقائی سطح پر جو آپ کا طے ہوتا ہے وہ کریں. خود کو مصروف رکھیں. میں نے بھی اگر ہند آنا ہے تو تقریباً اسی طرح کی کم و بیش مدنی پھول آپ کو دینے ہیں. ابھی سے دے رہا ہوں. ہند والوں کو بھی، بنگلہ دیش والوں کو بھی، دنیا کے تمام، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، تمام دعوت اسلامی والوں کو، عاشقان رسول کو ذمہ داران سے مدنی التجا ہے کہ خود کو فارغ نہ رہنے دیں. گھر پر ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنا وقت کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ضرور دیا کریں. انشاءاللہ تعالی امیر سنت کی دعائیں بھی ملیں گی اور رب کریم کی چھم رحمتوں سے حصہ ملے گا انشاءاللہ. رب کریم کی جو رحمت نازل ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے بھرپور حصہ لینے میں کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سلسلے میں ایک عنوان یہ بھی رکھا ہے، وہ سبق آموز آیات کریمہ. یعنی یہ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں سبق ہی سبق ہے، لیکن بعض مضامین ایسے ہیں کہ جسے بیان کرنے سے بہت زیادہ ہمیں فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے اگر ہم غور سے سنیں. ہو سکتے بھی نہیں کہہ سکتا، ہوں گے اگر ہم غور سے سنیں اور سمجھیں. آئیے کچھ بیان کرتا ہوں. تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. جو آیات کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت ہوں گی، بڑی غور سے پہلے ان آیات کریمہ کو آپ پہلے سنیں اور اس کے ترجمے کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالی بہت پیارا مضمون آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ 19واں پارہ کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 30. قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، کہا تو لاؤ اگر سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ سری اژدہا ہو گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں،
اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ پیٹھے بڑے اسٹائب بھائی، یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا بھی بیان ہے، فرعون کی مکاری کا بھی بیان ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا کہا تو آپ نے اپنے معجزے اسے دکھائے، اور اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب زمین پر ڈالا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے جو چاہے حکم دیجیے۔ فرعون نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دستے مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ تو یہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دکھائے، تو یہ دیکھنے کے بعد فرعون تو گھبرا گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ ہی بھول گیا، اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ بے شک موسیٰ بڑے علم والا جادوگر ہے۔ اب وہ ان کو اکسانے لگا، یہ اس کی یہ مکاری کا بیان ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور اس کی بات قبول کر لیں گے۔ اب یہ جو پورا عنوان آپ کے سامنے بیان کیا اور جو بات میں مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ناسور ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا، اور ان آیات کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو فرعون کا جو طریقہ یہاں بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم ایک انتہائی مکاری اور چال بازی کا نام دیتے ہیں۔ جھوٹا پروپوگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات پسند نہ کرے۔ اب اگر ہم اپنے معاشرتی حالات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں پرنٹ میڈیا کا بھی کردار، الیکٹرانک میڈیا کا بھی کردار، اور جس طرح سے یوں سمجھے کہ پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، جبکہ ان کے پاس کی کوئی شرعی وجوہات نہیں ہوتی۔ تو وہ غور کریں کہ اس طرح مطلب کہ کسی کے بارے میں جھوٹا پروپوگنڈا کرنا، منفی پروپوگنڈا کرنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ یہاں پر بس حدیث سناؤں گا میں آپ کو، 2 حدیثیں سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالی جہنم کے پول پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ پورے کے پورے گروپ بنائے جائیں گے، ہمارے یہاں تو ان کے عیب ڈھونڈنے کے لیے کہ پوری کی پوری وہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، جبکہ قرآن کریم واضح تو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ یہاں عیب ڈھونڈے جاتے ہیں، عیب ٹٹولے جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں، ورنہ
جو اس وقت سوشل میڈیا کا جو حال ہے، مطلب عام آدمی بھی اس طرح کی خبروں کو، اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کر رہا ہوتا ہے جس میں کسی کے بارے میں بڑی ذلت اور اس کی رسوائی کا ہو، اس کے عیب کھولے، کیا، ارے بھائی کسی کے عیب کھولے جا رہے، تم کیوں کسی کے عیب دیکھنے کو اتنا پسند کر رہے ہو؟ تم دنیا میں کسی کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے روز عیب چھپائے گا. یعنی عیب چھپانا، ستر پوشی، اس کو اسلام اور دین نے کس قدر پسندیدہ قرار دیا. اور آج ہم عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر، جبکہ وہ وجہ شرعی ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی، ہم نے اپنے طور پر ہی اپنے سارے معاملات طے کیے ہوئے ہیں اور اپنے ہی طور پر لیا ہوا کہ بھائی بدنام کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ڈھمکا کرو. ایک مسلمان کی عزت کس قدر اہم ہوتی ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے کہ مسلمان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. اور ویسے بھی ہمارا دین، ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے مال کو، عزت کو اور اس کی جان کو تحفظ فراہم کیا ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال حرام ہے. خالی بڑی بڑی باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. کون سی بات آپ نے پرائیویٹ کرنی ہے، کون سی بات آپ نے 4 آدمی میں کرنی ہے، کون سی بات آپ نے کیمرے کے سامنے کرنی ہے، کون سی بات آپ نے قلم سے کرنی ہے، کون سی بات آپ نے گھر کے اندر کرنی ہے، اس کی کوئی کیٹیگری نہیں بنے گی کہ جو بھی بات ہوگی وہ سارے عام میڈیا پر آ کر کی جائے گی، قلم سے لکھ کر کی جائے گی، کیمرے کے سامنے کی جائے گی اور نام لے لے کر کی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ وہ بات خلاف شرع کر دی گئی ہے، جھوٹی کر دی گئی ہے، چلے سچی بھی کی گئی ہے، لیکن کیا اسلام و دین، قرآن و حدیث اس بات کے میں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں کہ وہ بیچارہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے بھی مارا مارا پھرتا رہے؟ آپ کہیں کہ جناب سچ بات کی، یہ بات کی، اس کے باوجود بھی ہمیں کیا ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں کسی مفتی اور عالم سے کہ بھائی میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہ مطلب کہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، میں یہ قلم کے ساتھ اس کا نام لکھ کر تحریر کرنے جا رہا ہوں، کیا مجھے شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ایک مسلمان کی عزت کا معاملہ ہے، ملک و قوم کی، ملت کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، وقار کا معاملہ ہوتا ہے. ہر ملک کا ایک قانون ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے قانون کے مطابق اپنے کلام نہیں کرتے اور ہمارے کسی بھی ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم توڑتے ہیں اور اس سے مطلب کہ نقصان ہونے کے جو اس کے اصول و قواعد کتابوں میں، ہمارے ملک کی کتابوں میں جو بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں توڑتے، ہم توڑنے جائیں گے تو ہمارے بارے میں ایکشن لیا جائے گا. ہم ڈرتے بھی ہیں اس معاملے میں کہ یار کچھ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیس نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. تو ہم دنیا کے بنائے ہوئے قانون سے احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمیں قانون عطا کیے ہیں کہ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بول سکتے ہیں، یہ نہیں بول سکتے. اب سورہ حجرات کو پڑھیں، سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کے آبرو اور عزت کے حوالے سے کتنا پیارا خوبصورت بیان کیا گیا ہے. پھر ہمارا تحقیق کا معیار کیا، ہماری تفتیش کا معیار کیا، ہمارے ذرائع کتنے مضبوط نامضبوط، بیان کرنے کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں ہے، بولنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر کسی نے مجھے سر عام رسوا کیا تو کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں بھی اس کو سر عام رسوا کروں گا، وغیرہ 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 وغیرہ. میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے سورہ شعراء کے حوالے سے. آیت نمبر 30 سے آپ شروع کریں، 30، 31، 32، 33 اس کو پڑھیں. فرعون نے جو حرکتیں کی اس کو پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیانات کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو عین قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ شہزاد حضور اس وقت سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. کال چلائیے. عمران بھائی، یہ آپ کا جو پروگرام مدنی چینل میں دیکھ رہا تھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. ایک آپ کے بعد جو ہے نا ابھی یہ پروگرام دیکھنے کا موقع ملا ہے تو یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا، یہ بہت اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے اور آپ سے اس کا اجر دے. یہ بہت اچھا ہے اور اس میں نے وہ باتیں سیکھی ہیں جو بالکل بندہ انکانشیسلی جو ہے نا یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو اللہ جو ہے نا پڑھنے میں جو آپ نے بتایا کہ وہ اکثر عموماً لوگ غلط کر دیتے ہیں، وہ اے اور اے میں جو ہے فرق نہیں کرتے.
یہ جو آپ نے بتایا یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں جاری رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مدنی چینل کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر انداز پر لے کر آئیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سہیل اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام، اس سلسلے میں میرا ایک ناقص مشورہ تھا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ مدنی چینل کے ناظرین سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کچھ سوالات کروں، لیکن یہاں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن بھی چلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ سے بات کر لیتا ہوں. وہ پریشانی یہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اب جیسے کہ سوال تو آپ سے یہاں آ کر کروں گا ڈیفینیٹلی. اب قرآن کریم کے کئی ایسے مضامین ہیں جس میں بڑے خوبصورت سوالات ہیں جو اگر میں کروں تو پھر آپ سے اس کا جواب لوں، اور موضوع ہمارا قرآن کریم ہی ہو، رب کا کلام ہی ہو. اب جب آپ سے میں سوال کروں گا تو سیدھی سی بات، آپ اس کے جوابات میں کتابیں دیکھیں گے، غور کریں گے، تو جو بیان ہو رہا ہے یہ آپ کیسے سنیں گے؟ اس کا حل کیا؟ مجھے اس کا حل نہیں مل رہا. آپ دیکھیں ہم نے مدنی مذاکرے میں بھی سلسلہ رکھا تھا، لیکن اس کا ہم نے ایک ٹائم رکھا تھا کہ اتنے بجے ہم نے شروع کرنا، آپ کو سوال دینا ہے، اور میرے سنت کے تشریف لانے سے پہلے جب آپ آ جاتے ہیں منچ پر اس وقت تک آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے. اس کے بعد ہم آپ کی کوئی بھی میسج وغیرہ نہیں لیں گے. تو یہ صورت تو وہاں ہے. اب یہاں مطلب کیا صورت اختیار کی جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس پر آپ کال کر کے کچھ مشورہ دیں تو انشاءاللہ اس پر غور کرتے ہیں. سوالات کا سلسلہ بالکل ہمارے پاس بھی موجود ہے. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے کریں تو 2 سے 3 سوال کریں. آپ کو ہم مدنی تحفہ بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پریشانی سامنے آ رہی ہے. ورنہ آتے ہی میں آپ سے سوال کر لوں، اس کا کوئی حل عطا فرما دیں. آج ہمارے ساتھ اس وقت امیر سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا اتاری المدنی بھی ہیں. کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف جیلانی عرض کر رہا ہوں، میں کراچی سے. سر جی میرا کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ذرا اردو الفاظ اتنی مشکل ہیں، تو ہفتے میں ایک پروگرام ایسا رکھا جائے کہ کلام پڑھا جائے، ایک کلام اور اس کی تشریح کی جائے، ڈیٹیل سے بتایا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شاید سلسلہ ہمارا ہے ذوق نعت، اور اس میں کلام پڑھے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھی، اور اس کی شاید وضاحت بھی کی جاتی ہے. پھر بھی آپ کا مدنی مشورہ اچھا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی پہچان اور اس کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنے میں اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. فیضان ہدایت کے بخشش یہ ہمارے ایک سلسلے کا عنوان بھی ہے، نوٹ کر لیں. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور فرانس سے ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران عاشورہ کا پروگرام میرے رب کا کلام بہت پیارا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نگران عاشورہ کو ایسے پروگرام کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے حضور حکم کیا کہ اتوار کے روز بھی ایک نیا سلسلہ آ رہا ہے جس کا ابھی تک نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو انہوں نے حکم دیا اگر آپ کوئی نام دیں تاکہ اگر کوئی آپ کا نام سلیکٹ ہو گیا تو مدینہ مدینہ. تو میں حضور یہ عرض کر رہا ہوں، میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو اتوار کو 10 بجے پروگرام لگے گا اس کا نام رکھ لیں فیضان امیر اہل سنت. جو اتوار کو نیا پروگرام ہوگا 10 بجے دکھایا جائے گا اس کا نام رکھ لیں فیضان امیر اہل سنت. ماشاءاللہ آپ نے غور کیا، آپ نے کال کی، نام بھی دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ہمارے سلسلے کو بھی پسند کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی لیک آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے.
निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज ये है कि वाकई लोगों में कुरान पाक और उसका तर्जुमा तफसीर पढ़ने का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है, जो कि नहीं पढ़ पाते। तो एक नाकिस मशवरा जहन में आ रहा था, अगर आप इजाज़त दें, तो जैसे मसाजिद में दर्स होते हैं, तो क्या हम इसकी कोई तरकीब बना सकते हैं कि जैसे मगरिब के बाद मस्जिद में दर्स होता है तो हम एक आयत या 2 आयत का तर्जुमा तफसीर सुनाकर दर्स की जगह ये इसकी तरकीब बना लें? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठे बड़े इस्लामी भाई, हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में फजर की नमाज के बाद मदनी हल्के का सिलसिला होता है। इस मदनी हल्के का जो तरीक़ेकार है वो है ये कि फजर की नमाज के बाद दुआएं वगैरह के बाद इस्लामी भाई सिरातुल जिनान से 3 आयात मां तर्जुमा और तफसीर ये बयान करते हैं। तो ये तो फजर के बाद जारी है। आप भी अपने यहाँ पर इस्लामी भाइयों को फजर की नमाज के लिए इकट्ठा करें, इनको जमात के साथ नमाज पढ़ने की तरगीब दें, मदनी हल्का लगाएं। मदनी हल्के के बाद ये हो, उसके बाद दरस फैज़ान सुन्नत होता है, फिर उसके बाद शजरा पढ़ा जाता है और यूँ दुआ वगैरह होती है, और ये तकरीबन संजय के इशराक चाश का वक्त शुरू होने तक कम व बेश ये सिलसिला जारी रहता है। फिर आशिकान रसूल इशराक चाश के नवाफिल अदा करते हैं और फिर खुशनसीब इस्लामी भाई इसमें शिरकत करते हो, फिर अपने काम काज पे या घर पर जाते हैं। तो फजर के बाद ये दावत इस्लामी का अजीम शान सिलसिला है। फजर से पहले सदाए मदीना है। दावत इस्लामी का अंदाज देखिए आप, सदाए मदीना फजर में जगाना, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ना, फिर फजर के बाद मादानी हल्का, उसके बाद इशराक चाश की नमाज, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद भी कई जगह पर दर्स होता है, हमारे मदनी दर्स हो रहे होते हैं। फिर असर के बाद कई इलाकों में स्पेशली बुध के रोज़ इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत की तरकीब, हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा जुमेरात को। तो इसके अलावा जुम्मा को आम तातील के लिए, आम तातील का जो होता है हमारा जो जुम्मा, तो ये अतराफ गांव में हमारे इस्लामी भाई जाते हैं, वहाँ नेकी की दावत आम करते हैं। तो इसी तरह चौक दर्स का दावत इस्लामी का सिलसिला है कि जो मस्जिद नहीं आ रहे वो चौक पर खड़े होकर हमारे मुबल्लिगीन दर्स देते हैं ताकि उन तक नेकी की दावत पहुँचाई जाए। तो ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहता है। फिर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, माहाना 3 दिन का मदनी काफ़िला, रोज़ाना फ़िक्र मदीना की तरकीब, फिर मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़रिए रोज़ाना इस्लाम भाई को दावत देना और इनको कुरान करीम इनका दुरुस्त करवाना, इनको नमाज के अहकाम के ज़रिए इनको बालिगान के मसाइल सिखाना करना, सूरह मुल्क की तिलावत। दावत इस्लामी का अंदाज़ देखिए। फिर ये तो चलो हमारे जो हमारी गलियों में, हमारे महलों में, मसाजिद और हल्कों में जो अंदाज़ है ये, फिर जामियतुल मदीना के ज़रिए उलमा प्रोडक्शन, तखस्सुस फ़िक़्ह के ज़रिए मुफ्ती प्रोडक्शन, मदरसतुल मदीना के ज़रिए मदनी मुन्नों का जो है उसके लिए हाफिज़ बनाने की, हुफ़्फ़ाज़ बनाने का एक अंदाज़, फिर नाजरा पढ़ाने का अंदाज़। इस्लामी बहनों में जामियतुल मदीना लिल बनात, इस्लामी बहनों में इस्लामी बहनों को आलिमा बनाने का एक अंदाज़। फिर स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए, दारुल मदीना के ज़रिए, मदनी चैनल मीडिया के ज़रिए माशरे की इस्लाह और माशरे को दुरुस्त करने के हवाले से दावत इस्लामी के जो अंदाज़ है, मसाजिद की तामीरात को ले लीजिए, जेलों में जाकर देख लीजिए, मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल तक मुबल्लिगीन का जाना, उन्हें नेकी की दावत देना, तक़सीम रसाइल के मुफ्त रिसाले तक़सीम करना कि इस्लामी भाई हमें इसके लिए स्पॉन्सर करते हैं कि हमारी तरफ से आप मक़तुल मदीना के रिसाले तक़सीम कर दें। इसी तरह रमज़ान के इत्तिकाफ़ वगैरह 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 देखें। दावत इस्लामी का बड़ा प्यारा खूबसूरत मुनफरिद अंदाज़ है। आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। बोल चलाइए। अतारी मोहम्मद उमर, फैकल्टी मेंबर हज़रत ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान शरीफ। नहायत ही अहम हवाले से निगरान शुरा कलाम फरमा रहे हैं और ऐब उछालने के हवाले से जो उन्होंने कलाम किया, और ये आजकल जो एक हमारा कल्चर बनता जा रहा है माशरे के अंदर एक नासूर की तरह, ख़ास तौर पे मीडिया के ज़रिए बहुत से ऐसे मामलात देखने में आ रहे हैं कि जिसके अंदर लोगों के ऐब टटोलने, खोलने और उनको पब्लिक करने का सिलसिला किया जाता है, और इससे माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है उसकी भी एक
حد نہیں ہے کوئی، کیونکہ وہ بگاڑ جو ہوتا ہے پھر وہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، وہ سوشل ویب سائٹس پہ اور کمیونیکیشن ریسورسز پہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، پھر آپ اس کو وہاں سے ہٹانا بھی جائیں تو کہاں سے آپ ہٹائیں گے. تو اس حوالے سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ خاص طور پہ جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سے ان کو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان کو شیئر کرنا یا فارورڈ کرنے کے حوالے سے کیا احتیاط کریں. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ عمر اتاری بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ برائی کو کیسے نشاندہی کی جائے. برائی کی نشاندہی کرنا ایک الگ موضوع ہے، اس برائی میں مبتلا کسی مسلمان کے یا کسی شخص کے عیب کو ظاہر کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے. ان سب کی شرعی قیودات اور حدود دیکھی جائیں گی. پھر اگر میڈیا پر ایسی چیزیں ہیں تو لوگ دیکھنا پسند کرتے تو میڈیا بھی اس کو لے کر آ رہا ہوتا ہے نا، پھر ان کو پیسے بھی تو مل رہے ہوتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے یا کسی اور اس طرح کے مقاصد کے ذریعے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، عیبوں کو ٹٹولنا اور کیمرے لے جا کر مطلب کہ ان کے گھروں میں داخل ہو جانا اور ان کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر آپ کا اس تمام تر چیزوں کا دیکھنے کا جذبہ ہونا، پھر اس کو پروموٹ کرنا، اس کو میڈیا پر وائرل کرنا. آپ سوچئے کہ قیامت کے روز رب تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے. کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اس کے عیب کو اچھالنے اور اس کے عیب بیان کرنے پر اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے. عجیب اور بھونڈی قسم کی باتوں کا جہاں دلیلیں دی جاتی ہیں، کیا یہ دلائل آپ اپنے رب کے حضور بیان کر سکیں گے؟ وہاں نئی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار کیا ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف دیا تھا، ورنہ آپ ایسا چھپا ہوا منظر دیکھ لیتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی وضو کرتا تو وضو کا پانی جو ہے یہ گناہ لے کر نکلتا ہے نا، گناہ اس سے نکلتے ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وضو کرنے والے کے جو وہ پانی سے جو گناہ نکلتے تھا وہ اس گناہ کو ملاحظہ فرما لیتے تھے اور پھر اسے توبہ کی تلقین کیا کرتے تھے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، شراب سے توبہ کر لو، موسیقی وغیرہ، مطلب جو بھی آپ دیکھتے تھے اسے توبہ کرنے کا آپ فرماتے تھے. تو آپ کے پاس تو یہ ایک وہ تھی چیز تھی، لیکن میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی گوارا نہ کیا اور اپنے رب تعالیٰ کے حضور عرض کی، مولا مجھ سے یہ واپس چلی جائے چیز. تو آپ سے وہ بات یہ چیز تھی واپس چلی گئی. یہ امام اعظم کا تقوی، امام اعظم کی پرہیزگاری اور امام اعظم کا ایک عمل آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور یہاں تو ہم مطلب کہ باقاعدہ ونگ بناتے ہیں، ایسے گروپ بناتے ہیں، ہماری ایسی سوچیں کہ ہمیں لوگوں کے عیب پتہ چلیں، ٹٹولیں. یعنی اپنے گھر میں بھی جانے کا ایک دین اور اسلام نے جو ہماری تربیت کی، ہم اپنے گھر میں بھی جائیں تو اطلاع دے کر جائیں، کھنکھار کر جائیں، گھنٹی بجا کر جائیں. کیونکہ ہم ضرور نہیں ہے کہ گھر کی عورت اس چیز کو پسند کرے کہ مجھے اس حال میں کوئی دیکھے، اور ہمیں بھی کیا ضرورت ہے کہ اتنے چپ چپا کے گھر جانے کی اور مطلب کہ کوئی عیب کھل جائے، کوئی ایک پتہ چل جائے. اتنے شک، اتنے وہم اور اس قدر مطلب کہ سازشوں کے ساتھ نہ گھر چلتے، نہ خاندان چلتے، نہ یہ مطلب یہ معاشرہ اس طرح نہیں چلتا جس طرح ہم لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو عیب چھپانے والے ہی بننا چاہیے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دے، شریعت جب تک واجب نہ کرے، کسی کا عیب ظاہر مت کیجیے. خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے عیب کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے. اس لیے ڈریے اللہ تعالیٰ سے. میں ہر مسلمان کو یہ عرض کروں گا، خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں. اور ایسا کوئی کام نہ کریں، نہ الیکٹرانک میڈیا پر، نہ پیپر میڈیا پر، نہ خاندان میں، نہ گھر میں، نہ نجی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، جس سے بلا اجازت شرعی آپ مسلمانوں کے عیبوں کو بیان کریں.
آپ کو کرنا اگر ایسا کوئی کام، آپ جائیے کسی مفتی اسلام سے جا کر رہنمائی لے لیجئے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی قیودات و میری حدود بیان کریں. ڈیفینیٹلی آپ انہی سے لیں گے، وکیل سے آپ اور معاملات لیں گے، اس سے ہر کام کے لیے آپ اس کے پروفیشن جو اس کا جو مطلب ماہر ہوتا ہے اس سے ہی معلومات لیتے ہیں نا. اسلام و دین کی معلومات لینی اور اسلامی دینی جو حدود و قیودات آپ کے لیے کیا ہیں اس کے لیے تو آپ مفتی سے ہی معلومات لیں گے نا، کہ نہ کہ اپنے طور پر آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. تو بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو کیا ہمیں نماز صحیح پڑھنے آتی ہے؟ نماز کے فرائض پتائیں، نماز کے ہم کو شرائط پتائیں، نماز کے واجبات پتائیں، نماز کس چیز سے فاسد ہو جاتی ہے یہ پتہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے یہ پتہ ہے، قرآن کریم کے تلاوت کے اصول ہمیں پتہ ہیں، ہمیں عقائد و نظریات کا صحیح علم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم کتنا علم جانتے ہیں، رسالت کے بارے میں کتنا علم جانتے ہیں، بنیادی عقائد جو مسلمان کے بنیادی نظریات ہے کہ اس کا علم کتنا ہمارے پاس ہے، کیا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت ساری معلومات نہیں ہیں اسلام و دین و قرآن اور حدیث کے حوالے سے، نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری معلومات. تو ہم کیوں خواہ اپنے آپ کو مطلب کہ جہنم کی آگ پر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام آپ مول لے لیں. مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر میری بات آپ کو لگتا ہے کہ میری بات قرآن و حدیث اور شریعت کے احکام سے ٹکراتی ہے تو آپ میری اصلاح کریں. میں الحمدللہ حاضر ہوں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف بلا وجہ ارتانی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے آپ. اور اگر میری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور میرے سننے والوں کے لیے یہ دنیا اور آخرت کے فائدے کی بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ذلت و رسوائی سے بچانے والی بات ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والی بات ہے، تو اس میں بحث ضد یا انام میں آنے کے بجائے میں تو نام بھی تو نہیں لے رہا نا آپ کا کہ آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. آپ جو یہ کر رہا ہے وہ غور کر لے کہ صرف اپنے آپ کی شہرت بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، یہ چیزیں کرنے کے لیے، یا اس طرح مطلب کہ لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے کیوں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، بے حیائی کے کام کیے جائیں، لوگوں کو رسوا کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. اگر بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، آنی بھی چاہیے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، تو آپ اپنی جو بھی حدود و قیودات ہیں اس کی آپ معلومات حاصل کر لیں، شرعی رہنمائی لے، دارالفتہ اہل سنت میں فون کر لیں. الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام، ہمارے دعوت اسلامی کے علماء کرام انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے، بالکل مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے شہزادہ حضور بھی ساتھ ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاء اللہ عز و جل آج اس میں شہزاد حضور کی بھی آمد ہوئی ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے باپا جان کی اتنی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ جب شہزاد حضور آپ کے سامنے آئے تو آپ ان کے لیے بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس سے رہنمائی مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے پیر کی اولاد کی تعظیم کی تاکید کی ہے، یہاں تک تاکید کی ہے کہ ان کی اولاد کی عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے، اگرچہ وہ بیجا حال پر ہوں، اگرچہ ان کا حال بھی درست نہ ہو. یہاں تو الحمدللہ ہمارے جو پیر زادے ہیں، ہمارے جو شہزادے ہیں، الحمدللہ یہ تو قرآن و سنت کے آپ کو پابند نظر آئیں گے، الحمدللہ شریعت کے پابند نظر آئیں گے. پھر عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، ان میں مطلب درس نظامی کیا ہوا ہے، مدنی ہمارے ماشاءاللہ، ہمارے یہ امیر سنت کے بڑے شہزادے. دعا کریں عالم بن جاؤں. ہاں، اللہ یہ کہہ رہے کہ دعا کرے میں عالم بن جاؤں. دیکھیں یہ ہمارے شہزادے، یہ بھی ان کا ایک عمل نظر آیا آپ کو. تو اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اخلاص ضروری ہے اور سچی محبت ضروری ہے. ظاہر پیر کی اولاد، ان کو نسبت ہمارے پیر سے ہے، ہمارے مرشد سے ہے، اور ہم ان کی جتنی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان سے اپنی عقیدت و الفت و پیار کا اظہار کریں گے تو ان کے والد کو یعنی ہمارے پیر و مرشد کو فطری تو وہ خوشی ملے گی. اور جب ایک پیر کے دل میں مرید خوشی داخل کرنے کا کوئی سبب بن جائے تو انشاءاللہ اس سے جو اس کو فیض و دعا ملے گی، اس سے جو اس کی دنیا اور آخرت کے بہتری ہونے کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ
موجود ہیں. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. جی شہزادہ حضور. ہمارے آقا علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک انصاری شخص سے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، حضور میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ فرمایا اس کا نام اس شخص کے نام پر رکھو جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حمزہ. عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سب چچاؤں میں بہترین حمزہ ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی. ہمارے آقا علیہ السلام شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے. پھر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ یہ بھی شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے. پر یہ تو یہاں مقصود نہیں ہے کہ قبرستان جانا کیسا، مزارت پہ جانا کیسا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ معاملہ طویل ہو جائے گا. البتہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام شہداء احد کی قبروں پہ جب جاتے، صدیق اکبر جاتے، فاروق اعظم جاتے، تو یقیناً جو مزارت اولیاء پر جاتے ہیں ان کا یہ جانا جائز ہے اور برکت کا ذریعہ ہے. اور برکت کا ذریعہ ہے. ہمارے آقا علیہ السلام تو ذرا ان کو نوازنے کے لیے جاتے تھے. واقعی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہاں تک عشاق کہتے ہیں کہ ان کے مزار شریف پر حاضر دے کر اگر کسی کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری کی دعا کی جائے تو ان کی سفارش سے اس کو مدینہ منورہ کی حاضری کی بھی اجازت مل جاتی ہے. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا جان تھے. تو کیا عجب کہ آج جو ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کی برکتیں ایسی حاصل ہو جائیں کہ اس ذکر مبارک کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ ہم بھی ان کے مزار شریف پر مقام احد پر حاضر دیں اور مدینہ ہو جائے. امیر سنت کیسا ان کے مزار شریف پر حاضر دینے کا لطف ہی کچھ اور تھا. کتنا لطف تھا ان کے مزار شریف پر حاضری دینے کا. انشاءاللہ ہم امید توقع اور امید ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر وہ وقت آئے کہ انشاءاللہ امیر سنت ہو، ان کے شہزادگان ہوں اور ہم سب بھی ہوں، ہمارے بھی آل اولاد ہو، اور مل کر انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو، بقیہ پاک پر حاضری ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب ہو، غزوہ مقام احد پر جائیں، وہاں اس جگہ کو دیکھیں، اس پہاڑ کو احد کی زیارت کریں کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ تعالیٰ ان مقامات کی زیارت اور حاضری کی سعادت عطا فرمائے. جی شہزادہ حسین. ایک مرتبہ جو ہمارے آقا علیہ السلام جو وہ شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے. میرے رب کا کلام آپ نے سلسلہ دیکھا. اس سلسلے کے لیے مزید آپ کے کوئی مدنی مشورے ہوں تو ضرور ہمیں بتائیے. جو آپ کی فیلنگس ہیں، جو محسوسات ہیں، وہ بھی ہمیں ریکارڈ کروا دیں. ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس سے مزید اور کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ رب کے کلام کی گہرائی اتنی ہے کہ کوئی اس گہرائی کو پا نہیں سکتا، اور اس میں اتنی علوم ہیں کہ یہ سیر نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اس سے بہت علوم ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت قرآن سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.
तिलावत में मेरे दिल को लगा दे।